امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، امام لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ کیسے بنائیں؟ امام ہے یہ تو بے تاج بادشاہ اپنے اپنے محلے کے بن سکتے ہیں، بعض ہوں گے، بعض انڈر پروسیس ہوں گے. تو جب حسن اخلاق کے پیکر بنیں گے، نرم خو بنیں گے اور اپنے نمازیوں کے سکھ دکھ میں حصہ لینے والے بنیں گے، اور جو نماز کے لیے نہیں آئے گا اس سے رابطہ کر کے اس کی مزاج پرسی کریں گے کہ آپ نظر نہیں آئے، تو میں نے کہا چلو میں آپ سے مزاج پرسی کرتا ہوں کہ کہیں کوئی اللہ نہ کرے کوئی تکلیف تو نہیں آ گئی کہ آج آپ فجر میں ہوتے ہیں پابندی سے، آج نہیں تھے، عشاء میں آپ دوسری صف میں، کبھی پہلی صف میں دیکھتا تھا، آج دکھے نہیں، تو میں نے کہا چلو معلوم کر لوں. پیسوں کی ہرس نہیں کریں گے، کسی سے سوال نہیں کریں گے، کسی کو جھاڑیں گے نہیں، گھوریں گے نہیں، انتظامیہ سے بھی بنا کے رکھیں گے، نماز بھی شریعت کے عین مطابق پڑھائیں گے. تو اس طرح میٹھے 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 بن کر رہیں گے نا، تو انشاءاللہ آپ اپنی مسجد کے ارد گرد جو محلہ ہے اس کے بے تاج بادشاہ نہ بن جائیں تو مجھے کہنا. آپ کا کردار آپ کو بے تاج بادشاہ بنا دے گا. میں تو نہ بے تاج ہوں نہ تاجدار ہوں. میں جب دعوت اسلامی پتہ نہیں بن گئی تھی یا نہیں بنی تھی، اس وقت کا واقعہ ہے. میں جس مسجد میں امامت کرتا تھا تو کچھ مسئلے میرے تعلق سے ہوئے، سمجھے، اور مجھے اس کا پتہ نہیں. تو ایک بار مسئلہ اٹھا کہ اس کی آواز اچھی نہیں ہے. کسی شخصیت نے کہا کہ اس کی آواز اچھی نہیں ہے، اس کو بدلی کرو ورنہ میں نماز کے لیے نہیں آؤں گا. ان کے حساب سے وہاں رونق تھی ان کی وجہ سے شاید. تو اب یہ کہ میری چھٹی ہونے لگی تھی، اور ایک بار کوئی اور اسی طرح کا مسئلہ درپیش ہوا، کچھ تھوڑا مختلف تھا اس سے، لیکن دونوں میں میرا کوئی قصور نہیں تھا. نہ مجھے قصور کو ایسا کہ الحمدللہ میں شروع سے ہی لڑاکا اور ادھر ادھر کی گروپنگ اور ترکیبیں بنانا اور متولی کے خلاف معاذ کرنا، ایسے مزاج میرا نہیں، مطلب شروع سے جس کو شر بولتے ہیں، فساد بولتے ہیں، اپنے وہ نرمی پیار اور حکمت عملی سے وہ کام نکلوانے کا ایک اسی میں فائدہ بھی ہے. خیر، مجھے کہا گیا کہ چھٹی کرو. بھائی کیا ہوا، میرا قصور؟ تو اب مجھے پھر بٹھایا، ان کی میٹنگ بیٹھی، تو وہاں کی ایک جو شخصیت تھی وہ قاری حافظ، انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی والوں نے کہا کہ یہ بولتا ہے کہ تمہارے مخارج درست نہیں ہیں. میں نے کہا اچھا. تو میں نے ان سے کہا کہ حافظ صاحب بتائیے کون سا مخرج میرا غلط ہے، اگر خدا نخواستہ اس پہ نماز فاسد ہو رہی ہے تو بولنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی امامت سے ہٹ جاؤں گا، اور مجھے تو پچھلی نمازیں بھی قضا کرنے کی فکریں ہو جائیں گی اور مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. آپ میری رہنمائی کریں گے اس طرح. اب وہ خاموش. پھر طے یہ ہوا کہ آپ کو دارالعلوم امجدیہ میں پیش کیا جائے گا. مجھے پیش کیا گیا تو حضرت قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میری قراءت سنی، سورہ فاتحہ اور بعض صورتیں سنی انہوں نے، اور پھر انہوں نے اپنے ریمارکس لکھے اور یہ لکھا کہ الیاس قادری سے میں نے سورہ فاتحہ اور چند صورتیں سنی، اور ما یجوز بہ الصلاۃ کے تحت ان کی قراءت درست ہے، نماز درست ہے. یہ انہوں نے ریمارکس لکھے. مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ ان کی بارگاہ میں پیشی ہوئی. تو یہ تو ویسے پہلے سے مجھ پر شفیق تھے، ترکیب اچھی تھی میری ان سے. قاری صاحب بھی مہربان تھے، ان کے پاس بھی آنا جانا تھا میرا، قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. خیر، لیکن انہوں نے کوئی یہ نہیں کہ وہ میں ان لوگوں کے پاس آتا جاتا تھا اس لیے سن کر مطلب فیصلہ دیا. تو اب مفتی وقار الدین صاحب نے تو سننا نہیں تھا، وہ تو سن چکے تھے قاری صاحب. مجھے مفتی وقار الدین صاحب کو حیرت ہو رہی تھی. پھر انہوں نے مطلب قاری صاحب سے فرمایا، قاری مصلح الدین صاحب سے، اب تم بھی تیار رہنا، باری کبھی بھی تمہاری بھی لگ سکتی ہے کہ کسوٹی پر تم کو بھی رکھا جائے. یہ تفنن کے طور پر کہ الیاس نے میرے ساتھ اتنی شفقت تھی اور مسائل کے تعلق سے. پھر انہوں نے ریمارکس لکھ کر دیے، وہ اس میں ہیں وقار الفتاوی میں.
اب وہ ریمارکس کیا تھے اب میں اپنی زبان سے بولتا نہیں، جانے دو اس کو، اب وقار الفتاوی میں دیکھ لینا۔ اچھا بہرحال یہ کہ یوں مطلب میری خلاصی ہوئی تو میں بحال نہیں ہوا، میں تو تھا ہی بحال، بے حال ہونے سے بچ گیا۔ تو اس طرح کے دو واقعات ہوئے۔ تو اب اس میں ایک واقعے میں یوں ہوا کہ مجھے فائنل بس ہو کسی اور شخصیت کے ذریعے کہلوایا گیا کہ ہماری ہمت نہیں ہوتی، اور یہ ظاہر ہے اس کا کوئی سا قصور بھی نہیں ہے کہ ہم کس منہ سے اس کو بولے کہ آپ چلے جائیں، مگر اب یہ کہ یوں ہے اب اس کو بس آپ بول دیں، آپ سمجھا دیں۔ تو ان بزرگ نے، ان عالم صاحب نے مجھے سمجھایا کہ آپ امامت چھوڑ دیں۔ تو اب میں ان سے مانوس تھا، تو میں نے پھر میرا بھی ذہن بن گیا کہ اب ٹھیک ہے، اپنی تو وکٹ اڑ گئی۔ تو میں اس دن عشاء کی نماز میرے حساب سے آخری تھی، عشاء کی نماز پڑھ کے اب جس طرح آپ آج کل یہ جم غفیر میرے ساتھ ہے، وہ پوزیشن اس وقت نہیں تھی۔ تو میں مسجد میں عشاء پڑھا کر مسجد خالی ہو گئی، میں اکیلا دیوار سے یوں لگ کے بیٹھا رو رہا تھا اپنی بے بسی پر، بے کسی پر، کہ میرا کوئی قصور نہیں بتایا جا رہا کہ میرا قصور کیا ہے، اور مجھے کہہ دیا گیا کہ اب آپ جائیں۔ وہ 10 سال میری امامت وہاں ہوئی اس مسجد میں تقریباً۔ تو اب ایک اسلامی بھائی، اس وقت تو یہ اصطلاح نہیں تھی ہماری، ایک دوست میرے وہی وہیں کے مقتدی تھے، وہ مجھے دیکھ کر بولے الیاس کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ تو میں نے بولا آج میں نے آخری نماز پڑھا لی ہے، میں جا رہا ہوں۔ تو کیا ہوا، کیوں جا رہے ہو؟ تو میں نے پھر اپنا بتایا کہ یار یوں مجھے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ چلے جائیں، مجھے قصور تو مجھے نہیں پتا میرا۔ تو اچھا آپ نہیں جا سکتے، آپ نہیں جائیں گے۔ اس اللہ کے بندے نے خود ہی، ہاں ایک تو ہوتا ہے نا تحریک عام طور پہ چلائی جاتی ہے، چلتی نہیں ہے، یہ تحریک خود چلی، میں نے نہیں چلائی۔ نہ اس نے مجھے بولا کہ میں یوں کروں گا، اس نے اللہ کے بندے نے جا کر وہ وہاں کے نمازی، وہاں کے عوام جو مطلب بالکل بے نمازی جو ہوتے ہیں نا، آوارہ قسم کے لوگ، اور یہ سب مجھ سے تقریباً سیٹ تھے، کیونکہ میرے انداز تھا زندگی کا۔ میں آپ کو یہ سمجھانے لگا ہوں کہ اپنا انداز کیا ہونا چاہیے امام کا۔ تو یہ مجھ سے مانوس تھے، یہ لوگ محبت کرتے تھے، عقیدت مند تھے۔ تو انہوں نے سب نے سائنیں دی کہ یہ امام ہم کو چاہیے، یہ نہیں جا سکے گا، ہم اس کو رکھیں گے۔ اب وہ سائنوں پر سائنیں اور بہت ساری، یعنی تعجب کی بات یہ کہ یہ ایسے پاورفل تھے کہ متولی کی بھی سائن لے لی کہ ہم کو الیاس قادری کو رکھنا ہے۔ کمال کر دیا ان لوگوں نے، یہ سائنیں لے کر۔ اچھا اب یہ یاد آئے کہ ایک بہت پاورفل شخصیت نے کہا تھا کہ مجھے اس کی آواز اچھی نہیں لگتی۔ وہ پہلا واقعہ تھا کہ مخارج غلط ہیں، اب یہ کہ آواز اچھی نہیں ہے اس کی، تو میں نہیں آؤں گا، اور اس شخصیت کو بچانا ضروری تھا۔ پھر یہ جب سائنیں ہو گئی اتنی ساری، تو اب یہ سائنیں لے کر وہ متولی صاحب وغیرہ شخصیت کے پاس حاضر ہوئے۔ تو کہ اب ہم کیا کریں، وہاں تو بلوے جیسی صورت بن رہی ہے، بولا ہوگا نا کہ تو سب اس کے ساتھ ہیں، اور آواز خراب ہونا یہ کوئی، وہ تو جب رکھا تب سوچنا تھا، اتنے سال کے بعد آواز خراب ہو گئی۔ خیر، تو یوں اس شخصیت نے کہا ٹھیک ہے اب اس کو رکھو، میں نہیں آتا۔ تو پھر انہوں نے واقعی آنا چھوڑ دیا، اللہ ان پر رحمت کرے، وفات پا گئے۔ اور میری طرف سے ان کے لیے دعا ہے، اور ظاہر دل آزاری تو ہونی ہے، معاف ہے میری طرف سے، جنہوں نے کیا سب کو میں نے تو معاف کیا ہوا ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ میری امامت بحال ہو گئی، بحال رہی، نکالا نہیں تھا مجھے، نکلا بھی نہیں تھا میں، تو یہ بحال رہی۔ تو یہ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ امام کا ذرا مسئلہ ہوا، انتظامیہ یوں اٹھا کر کان پکڑ کے سڑک پہ کھڑا کر دیتی ہے، نہیں کر دیتی۔ تو اپنا امیج جو ہے نا آپ کا اگر اچھا ہوگا، عوام میں، خواص میں، نمازیوں میں، بے نمازیوں میں آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، کردار ستھرا ہوگا، کبھی یوں نہیں کیا ہوگا کہ میرے کو ضرورت ہے، مجھے پیسے دے دو، مجھے پیش کی تنخواہ چاہیے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا وہ مسئلہ ہے، تو پھر آپ کا امیج نہیں بنے گا۔ اب میں نے میری زندگی میں برسوں امامت کی ہے، کبھی زندگی میں نے پیشگی تنخواہ اٹھا ہی نہیں ہے،
یہاں تک کہ یہ 1-2 دن پہلے مجھ سے تنخواہ انہوں نے وہ دیتے تھے تو میں نے ان کو سمجھا دیا تھا. میں نے سمجھا, میں نے کہا بھائی آپ یہ 2 دن پہلے 1 دن پہلے تنخواہ دے رہے ہیں, تو اب جو آئندہ 1 دن اور 2 دن ہے یہ ان کی بھی میرے پاس تنخواہ آ گئی, اور اگر میں مر گیا تو یہ تو زائد پیسے میرے پاس آ گئے, تو مہربانی کر کے مجھے تنخواہ دینی ہے 1 تاریخ کو, 30 تاریخ کو, 31 تاریخ کو, پہلے نہیں دینی ہے, بعد میں دینی ہے. یہ میں نے الحمدللہ ترکیب بنائی. تو اس طرح کی باتوں سے ظاہر ہے کہ بندہ دلوں میں اتر جاتا ہے. پھر دعوت اسلامی کی مصروفیات بڑھ گئیں, بہت بڑھ گئیں, تو میں نے خود ہی ریزائن کر دیا. تو اس کے باوجود اس مسجد میں جب میں گیا کچھ عرصے کے بعد بیان کرنے کے لیے, اب میں وہاں کا امام نہیں تھا, بیان کرنے کے لیے گیا تھا, تو وہ مسجد بھر گئی, باہر محلہ بھر گیا, اور الحمدللہ مطلب میرے پرانے نمازی مقتدی اپنے گھروں پر انہوں نے لے جانا شروع کیا باری باری. تو رات پوری نکل گئی, رات چھوٹی پڑ گئی یوں کہہ سکتے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ اگر اپنا یہ انداز رکھیں گے نا, جو میں نے آپ کو چند باتیں عرض کی, آپ اپنے علاقے کے بے تاج بادشاہ ہوں گے. لوگ آپ کو یاد کریں گے. مجھ پر کوئی الحمدللہ وہاں تنقید میں نے نہیں سنی کہ یہ کوئی برا آدمی تھا, غلط آدمی تھا, تنگ کرتا تھا, فلاں کرتا تھا, یہ نہیں, الحمدللہ. تو اپنا امیج جو ہے نا یہ بنانا, اللہ تعالیٰ عزت دیتا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, وہی عزت دینے والا ہے, وہی ذلت دینے والا ہے. ہم اپنے طور پر جیسے کہ اللہ کی عطا سے, اس کی دی ہوئی توفیق سے اپنا اخلاق کردار درست رکھیں گے تو اس سے ہمارا اپنا بھی بھلا ہوگا, اور مسلک اعلیٰ حضرت کا بھی اس سے بھلا ہوگا. کوئی یہ کیوں کہے کہ سنی ایسا, کوئی کیوں کہے یار فلاں ایسا, یہ ایسا, وہ ایسا, نہیں. الحمدللہ سنیت اچھی, سنی بھی اچھا. تو میں کبھی کبھی یہ واقعات سناتا ہوں, پہلی بار نہیں سنا رہا. یہ اب میری برادری آئی ہے تو میں نے کہا چلو, میں تو اب ریٹائر ہوں امامت سے بہرحال, لیکن یہ کہ برادری تو میری ہے نا. میں نے کہا چلو ان کو, یہ میرے مدنی بیٹے ہیں یہ, تو میں نے کہا ان کو کچھ مدنی پھول دے دوں کہ شاید یہ ان کو اگر اپنے اس میں لیں گے نا تو انشاءاللہ بے تاج بادشاہ بنیں گے. اس سے مسلک کا بہت کام ہوگا, سنیت کا بہت کام ہوگا, مسلک اعلیٰ حضرت کا بہت کام ہوگا, اسلام کی دین کی بہترین خدمت آپ انجام دے سکیں گے. بیان میں بھی احتیاط کرنی ہے, بیان میں بھی کبھی کھوپڑی گھومی تو متولی کو ادب پہ لے لیتے ہیں, کسی انتظامیہ کے ممبر کو لے لیں گے, پڑوس کے امام کو لے لیں گے. پڑوس کی مسجدوں میں کوئی سنی امام میرا مخالف نہیں, اللہ کی رحمت سے, اللہ کا بڑا کرم, سب سے بنا کر رکھنی ہے. آپ تو ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک امام کا الگ گروپ ہے, دوسرے امام کا الگ گروپ ہے, یہ بھی ہوتا ہے. کتنا یعنی کہ یہ تکلیف دہ بات ہے. ہمارا کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے, عقیدے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. خواہ مطلب یعنی کہ ہم پنگا لے لیتے ہیں اور بگاڑ لیتے ہیں. ہمارے خلاف بولا کسی امام نے, یہی ہوا نا, ہم رپلائی نہ دیں, اس کی رپلائی نہ دیں. آپ بھلے خلاف بولا, آپ دیکھیں آج نہیں تو کل ہوا انشاءاللہ آپ کو گلے لگا لے گا. ہمارا دیکھو, ایک ہمارے خلاف بولے تو ہم اس کے 10 اس پر جڑ دیتے ہیں, تو پھر یوں محاذ بن جاتے ہیں. تو اپنوں کے خلاف محاذ نہیں بنانا, یہ اپنی ڈکشنری میں لکھ لیں, کیونکہ امامت یہ دین کی خدمت کا بہترین ایک سبب ہے. اور اسلام جس نے پھیلایا وہ امام الانبیاء ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے سب سے پہلے امام ہیں حقیقت میں, الحمدللہ. اور مسجد اقصی میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی. تو امام کا بڑا مقام ہے. اور دعوت اسلامی کا سب سے پہلا جو مبلغ تھا وہ بھی ایک مسجد کا امام ہی تو تھا, جو لے کر دعوت اسلامی کو چلا. اور امامت چھوٹی تو اپنے کسی نفسانی خواہش کی وجہ سے نہیں, دعوت اسلامی کے مدنی کام کی وجہ سے, کہ آپ کو اتنی اللہ توفیق دے. میر تو یہ نا کہ ادھر بھی جانا, ادھر بھی جانا, باب الاسلام بھی جانا, تو پنجاب بھی جانا, چھٹیوں پر چھٹیاں, چھٹیوں پر چھٹیاں. تو میں نے کہا میری تنخواہ کاٹ لو, اتنا نہیں چاہیے مجھے پیسہ, تو تنخواہ بھی نہ کاٹیں. یہ میں نے پھر یہ کہ اتنی چھٹیاں میری بڑھ گئی تھی دعوت اسلامی کے مدنی کام کی وجہ سے, کہ میں سمجھا کہ اب شاید یہ بولیں گے کہ آپ چاہو. ظاہر ہے کہ مسجد بھی تو چلانی ہے, اگرچہ پیچھے مضبوط
नाइब था जो मौज़िन साहब थे, चला रहे थे, मतलब इन मानो कर मजबूत की गाड़ी चल रही थी, लेकिन बहरहाल फिर मैंने खुद ही रिज़ाइन कर दिया, इज्जत से निकल आया। ये भी एक मदनी फूल है कि आपको लगे ना कि अब ये आपको निकालेंगे, तो ये निकालेंगे, इस पे बदनामी है, फिर इज्जत आबरू के साथ बंदा खुद ही रिज़ाइन दे और चला गया, ताकि बोल सके यार मैं खुद छोड़ के आ गया हूँ, निकाला नहीं है मुझे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला तआला अला अलैहि वसल्लम। मुहम्मद।